محمد بن سلمان کا انٹرویو آتا ہے فاکس ٹیلی ویژن پہ، اور اس میں وہ اشارہ دیتے ہیں کہ جی بہت زبردست مذاکرات چل رہے ہیں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سعودی عرب کے معاملات طے ہو جائیں گے اسرائیل کے ساتھ تو پاکستان پہ پریشر بلڈ ہوگا کہ ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اچھا، بحیثیت سابق سفارت کار کے لیے میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ان دا سینس کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 2005 میں پاکستانی فارن منسٹر اور اسرائیلی فارن منسٹر کی استنبول میں ملاقات ہوئی تھی ٹرکش فارن منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس وقت سے ہمارے ایک انفارمل کانٹیکٹس ہیں، اور اس وقت پریزیڈنٹ پرویز مشرف مرحوم نے امریکن جوئش کانگریس جو تھی وہاں پہ جا کے خطاب بھی کیا تھا 2005 میں۔ انفارمل کانٹیکٹس تو ہمارے اسرائیل کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے رہے ہیں پہلے بھی، تو اب اگر ہم فارملی ریکگنائز کر بھی لیتے ہیں سعودی عرب کی ریکگنیشن کے بعد، تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ ایک کم از کم اسرائیل پاکستان کے جو ایک لحاظ سے ہماری جو ہاسٹیلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کچھ معاملات آگے چلیں گے، کچھ فارن پالیسی میں ہمیں بھی اسپیس ملے گی؟ دیکھیں ویس صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے، اور پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور آپ کو علم ہے کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہوا تھا تو اس سے پہلے ایک اور قرارداد پاس ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو قرارداد فلسطین۔ گویا ہم جب غلام تھے تو ہم اپنی آزادی سے پہلے فلسطین کی حفاظت کی فکر کرتے تھے، اور یہ ہم نہیں کرتے تھے، یہ کرتے تھے قائد اعظم۔ ان کا بڑا سخت بیان بھی ہے اس کے بارے میں۔ ان کا بہت سخت بیان، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے جب فیصلہ ہوا یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے بہت سخت خطوط لکھے اس کے اوپر ویسٹرن لیڈرز کو، اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ پاکستان کی اس وقت کی لیڈرشپ، یعنی مسلم لیگ کی اس وقت کی لیڈرشپ نے، بابائی قوم نے، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے تقریباً 10 سے زائد قراردادیں وقتاً فوقتاً فلسطین کے حق میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاسوں میں پاس کی ہے۔ تو یہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ بابائی قوم کا، بانی پاکستان کا، آپ ایک پالیسی ہے جس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو آپ تو کشمیر سے دستبردار ہو گئے۔ اسرائیل کی تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک طاقت کی بنیاد پر قبضہ کر کے آپ اس کو لیجیٹمائز کر سکتے ہیں، کہ خود ارادیت کا اصولی موقف ہے، اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، اس سے ختم ہو جائے گا۔ تو آپ انڈیا کے مقابلے میں کشمیر کا موقف پھر آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا جو ایشو ہے، یہ نہ اسرائیل فلسطین کا معاملہ ہے، نہ اسرائیل اور عربوں کا معاملہ ہے، نہ اسرائیل اور حماس کا معاملہ ہے، یہ اسرائیل اور امت مسلمہ کا معاملہ ہے۔ فلسطین وقف ہے، فلسطین ارض الانبیاء ہے، فلسطین کسی شیخ کا نہیں ہے، فلسطین کسی کنگ کا نہیں ہے، فلسطین رسول اللہ کی امت کا ہے۔ لیکن ارض کنعان تو ان کے لیے بہت وہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی آپ جسے کہہ سکتے ہیں، یہ ایسی ہے جیسے آپ کو زمین کی الاٹمنٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ الاٹمنٹ آپ کے پاس اس وقت ہوگی جب آپ ان مقاصد کو لے کے چلیں گے، تو ان کی الاٹمنٹ کینسل ہو چکی ہے۔ وہ الاٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں امت مسلمہ کے نام کر لی ہے، ٹھیک، ہاں وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ عربوں کے شیخوں کا نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا نہیں ہے، یہ کسی کنگ کا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا ہے۔ اس لیے اس وقت تو فلسطین، اسرائیل کو عرب ممالک تسلیم کر رہے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی عملاً تسلیم کر لیا ہے، وہ اعلان نہیں کر رہے، اور اعلان اپنے عوام کے دباؤ، پریشر اور خوف کی وجہ سے نہیں کر رہے، اور انہوں نے، میرے معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہم مل کر اعلان کریں گے، اس لیے پاکستان کے اوپر پریشر ہے۔ پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کو ایک تو انڈیا کی بالادستی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کشمیر کی انڈیا کے من پسند حل کے لیے، اور دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کو ایز اے پریشر کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو باتیں آ رہی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مختلف پاکستانیوں کو جو امریکہ میں، یورپ میں نیشنلٹی رکھتے ہیں، ان کو اسرائیل کے دورے کرائے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک دورے پہ میں نے ایک ٹویٹ کی، تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس دورے کے دوران پاکستان کے 19 اور 20 گریڈ کے آفیسرز بھی موجود تھے،
اور یہ اس موجودہ حکومت میں، اور آپ کو پتہ ہے سندھ سے جو 4-5 لوگ آئے تھے جو کئی سالوں سے اسرائیل میں تھے اور ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، وہ ان کا کیا بنا؟ میں نے سینٹ میں بھی اس کا پوچھا، اس کا بھی جواب نہیں دیا جا رہا. تو ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں امریکہ کے پریشر میں، چند ڈالروں کے عوض، لیکن عوام کا خوف ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ سپیس مل جائے گا، کس کو سپیس مل گی؟ کیا من و سلوہ مل گیا اسرائیل کو؟ مصر کو کیا مل گیا؟ ترکی کو کیا مل گیا؟ دیکھیں، اور ایک چھوٹا سا اسرائیل اگر وہ ایک آکوپیشن کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو بھارت ان کے تعلقات بڑے بڑھ رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے اسرائیل کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی. اسرائیل کو نیوٹرلائز کبھی بھی نہیں ہوگا. اسرائیل ایک ڈیزائن رکھتا ہے گریٹر اسرائیل کا، اور آپ کو پتہ ہے گریٹر اسرائیل میں آپ کے کوہ سلیمان تک کا علاقہ آتا ہے. یہ سارا کا سارا نیل سے لے کر کوہ سلیمان تک یہ ان کے عزائم ہیں. وہ کبھی بھی امت مسلمہ کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتی. البتہ آپ اس کو تسلیم کر کے کشمیر سے بھی دستبردار ہوں گے، آپ اس کو تسلیم کر کے اصولی موقف پاکستان کا، بابائے قوم کا، اس کو بھی چھوڑیں گے، اور آپ اس کو تسلیم اچھا، آخری میرا سوال ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. آپ نے بابائے قوم رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار بات کی. ایک الزام جماعت اسلامی پہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے ہیں، قائد اعظم کو بھی برا بھلا کہتے رہے، اور اب قائد اعظم کو کوٹ کرتے ہیں. یہ 75 سالوں کا سفر ہے جماعت اسلامی کا، یہ اب تبدیلی آئی ہے واقعی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بابائے قوم کو اگر کسی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نے برا بھلا کہا ہے، مجھے ایک بھی لفظ دکھائے جو بابائے قوم کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے، بانی جماعت یا قائدین جماعت کے ان کی تحریر و تقریر میں ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک الزام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت نے پاکستان کی حمایت کی، جماعت نے ہی جو وطنی قومیت کا نظریہ تھا اس کا توڑ کر دیا. آپ آزادی ہند اور مسلمان جو مولانا مودودی کی 2 قسطوں میں کتابیں وہ پڑھ لیں، جس میں وطنی قومیت کو مولانا نے قرآن و سنت کی روشنی میں پاش کر دیا، اور مسلم لیگ ان پمفلٹوں کو، ان کتابوں کو تقسیم کرتے تھے. مولانا کا جو اختلاف مسلم لیگ کے ساتھ وہ یہ تھا کہ جب آپ اسلام کے لیے ایک ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیڈرشپ بھی اسلامی ہو اور اس میں اسلام کے لیے تیاری بھی کر لیں. اور مولانا نے ایک حوالہ دیا ہے، جیسے میں یہ مناسب نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں. بمبئی کے مسلم لیگ کے صدر نے بیان دیا تھا ان دنوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہندو پراسٹیٹیوٹس کے بجائے مسلم پراسٹیٹیوٹس کے پاس جائے تاکہ مسلمانوں کی اکانومی مضبوط ہو. تو مولانا نے کہا کہ آپ ان کے ذریعے سے اسلام لائیں گے، یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے اسلام کے لیے تو قطع زمین ہمارے لیے فرض ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ اپنی لیڈرشپ کو اور اپنے جو رینکس ہیں اور اپنی جو صفحے ہیں اس کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو آپ فروغ دیں.